بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کی اس خصوصی سیریز امت مسلمہ کی تاریخ کی 12ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام اور انسانیت کا آغاز۔ کائنات کے اس وسیع و عریض نقشے میں ایک ایسا وقت آیا جب خالق کائنات نے ایک ایسی مخلوق تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا جو عقل، جذبات اور ارادے کی طاقت رکھتی تھی۔ یہ قصہ زمین کے پہلے انسان، پہلے نبی اور ہم سب کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، لیکن ان کی ساخت میں وہ فنکاری اور جدت رکھی جو اس سے پہلے کسی مخلوق میں نہ تھی۔ فرشتے ان کی تخلیق پر حیران تھے، جبکہ ابلیس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آخر انسان کو زمین پر کیوں بھیجا گیا اور جنت کی وہ یادیں آج بھی ہماری فطرت کا حصہ کیوں ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ امت مسلمہ کی تاریخ کی اس 12ویں قسط میں ہم اس عظیم تاریخی واقعے کو 4 عنوانات سے پیش خدمت کریں گے تاکہ یاد رکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی۔ پہلا عنوان، انسان کی تخلیق اور آزمائش۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خیر اور شر دونوں کی قوت دے کر پیدا کیا۔ فرشتوں نے جنات کے سابقہ فساد کو دیکھتے ہوئے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر خون بہائے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انسان کو دنیا کی تجربہ گاہ میں آزمانا مقصود تھا کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال تعمیر کے لیے کرتا ہے یا تخریب کے لیے کرتا ہے۔ اور دوسرا عنوان، عظمت انسان اور ابلیس کا تکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، سب سجدے میں جھک گئے، مگر ابلیس جو اپنی عبادت کی بنا پر مقرب الہی بن چکا تھا، اپنے تکبر کی وجہ سے انکار کر بیٹھا۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی ایک گناہ نے اسے شیطان بنا دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ تیسرا عنوان، جنت کا قیام اور زمین پر آمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور دونوں کو جنت کی مہمانی دی گئی۔ وہاں کا سکون انسانی روح میں ایسا بسا کہ آج بھی ہر انسان لاشعوری طور پر ایک ایسی جگہ کی تلاش میں رہتا ہے جہاں دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ شیطان نے حسد کی آگ میں اندھا ہو کر انہیں بہکایا اور اس ممنوع درخت کا پھل کھلوا دیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ اس لغزش پر انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ لیکن یہاں انسان اور شیطان کا فرق واضح ہو گیا کہ شیطان اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا، جبکہ آدم علیہ السلام نے گڑ گڑا کر توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ چوتھا عنوان، تہذیب کا آغاز اور نظریہ ارتقاء کی حقیقت۔ مغربی محققین کا یہ دعویٰ کہ انسان شروع میں جانور کی طرح برہنہ پھرتا تھا یا کچا گوشت کھاتا تھا، تاریخ اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے معلم بھی تھے۔ انہیں غلہ اگانا، روٹی بنانا، کپڑا بنانا اللہ کی طرف سے سکھایا گیا۔ یہ تصور کہ انسان بندر کی نسل سے ہے محض ایک مفروضہ ہے۔ اگر ارتقاء سچ ہوتا
تو آج کے بندر انسان کیوں نہ بن سکے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ انسانی تہذیب کا آغاز علم، لباس اور نکاح کے پاکیزہ بندھن سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی نسل 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ جو وقت گزرتا انسان خالق کے سبق کو بھول کر بھٹکنے لگا۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اگلے قسط نمبر 13 میں ہم دیکھیں گے کہ جب ان زمین فتنہ فساد سے بھر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں حق و باطل کا فیصلہ کیسے ہوا۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ دی گیٹ آف گائیڈنس سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ویڈیو نمبر 13 میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔